میرا گھرانہ بہت زیادہ نیک تھا، یوں سب مجھے بھی عبادت گزار ہی سمجھا کرتے تھے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں روز چھت پر جاتا ہوں۔ وہیں پر میں نے ایک طوائفہ کو ناچتے دیکھا تو مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے اس کی شکل دیکھی نہیں تھی، کیونکہ وہ گھونگھٹ اوڑھ کر مورنی کی طرح ناچتی تو محفل لوٹ لیا کرتی۔ میں جب بھی اسے کہتا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ تو وہ کہتی کہ شادی کے بعد ہی دکھاؤں گی۔ یہ میں نے جلد ہی اسے شادی کر لی۔ جو ہی شادی کی رات آئی، میں نے بے صبری سے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری اپنی۔ میرا گھرانہ بہت زیادہ نیک اور دیندار تھا۔ میرے والد مولوی تھے جو دن رات ہم پر سختی کیا کرتے، ہمیں پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کا درس دیا کرتے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، باقی مجھ سے بڑے 4 بھائی ابا کی نصیحت کو اپنے پلو سے باندھ کر ان پر خوب اچھی طرح سے عمل کیا کرتے۔ میرے 4 بھائی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے۔ یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ میرے بھائی بھی کافی نیک اور دیندار تھے، اور میں ابا کی ساری باتوں اور نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا۔ مجھے ابا کے دن رات کی نصیحتیں برداشت نہیں ہوا کرتی۔ میں اپنے گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ ابا ہر روز ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جگانے آیا کرتے، اور میں کسی نہ کسی طرح کھوتا دے دیا کرتا۔ ہمارے گھر کا نیک دیندار ماحول دیکھ کر محلے کے تمام لوگوں میں میرے گھر کی کافی عزت بنی ہوئی تھی۔ یوں سب مجھے بھی کافی عبادت گزار سمجھا کرتے اور جھک کر سلام کیا کرتے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ابا پر فخر ہوتا، مگر کبھی کبھی میرے ابا کا نام ہی میرے لیے مصیبت بن جایا کرتا، کیونکہ میں کچھ بھی کرتا تو لوگ کہتے یہ تو مولوی صاحب کا سب سے چھوٹا صاحبزادہ ہے۔ میں اپنے اس لقب سے بیزار ہو چکا تھا، اس لیے دن رات اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا۔ میرے چند دوست کافی اونچے گھرانے سے تعلق رکھا کرتے تھے، بار بار مجھے اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں گھسیٹ کر لے جاتے، اور میں بھی کچھ دیر تک انہیں اکڑ دکھاتا، پھر ان کے ساتھ چلا جایا کرتا۔ ہم دن بھر عیاشی کرتے اور رات دیر سے ہی گھر واپس آیا کرتے۔ ایسے ہی ایک دن میرے دوست نے اچانک میرا شوشہ چھوڑا، کیوں نہ ہم رنگ محل کی پریوں کا نظارہ کریں۔ میں اپنے دوست کی بات سمجھ نہیں پایا تھا، تبھی میرا دوست مجھے دور سے نظر آتی بوسیدہ سی عمارت کے اندر لے گیا۔ وہاں کافی زیادہ عورتیں تھیں، اور وہ سر تاباب بالکل تیار کھڑی تھی۔ کسی کی آنکھوں میں سیاہ موٹا موٹا کاجل تھا تو کسی کے لبوں پر سرخ گہری لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر عورت اپنی قاتل اداؤں سے گھائل کرنے کا ہنر خوب جانتی تھی۔ میں چونکہ وہاں پہلی بار گیا تھا، اس لیے سمجھ نہیں پایا تھا کہ کون سی جگہ ہے، تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ یہی تو وہ رنگ محل ہے جہاں پر پریاں ہوتی ہیں، یعنی یہ طوائفوں کا کوٹھا ہے جہاں ہر عورت اپنی بولی لگانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے سن سا ہو گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا جب ابا کو میری اس حرکت کے بارے میں علم ہوگا تو وہ میری جان لے لیں گے، اور پھر یہ سب ہمارے جیسے درمیانی طبقے کے لوگوں کا شہوہ بھی نہیں تھا۔ میرے یوں گھبرانے پر میرے دوست میرا مذاق بنانے لگے، اور میں اپنا مذاق بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی میں نے بھی خود کو نارمل کر لیا اور وہاں کے ماحول کے مزے لوٹنے لگا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے ہر روز کوٹھے پر جانے کی عادت لگ چکی تھی۔ اگر ایک دن میں کوٹھے کا چکر نہ لگا تھا تو مجھے اپنا آپ خالی سا لگا کرتا۔ میرے بھائیوں کو اس بات کا تو علم تھا کہ میں ہر روز اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہوں، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ میں ہر روز کوٹھے پر جاتا ہوں۔ ایسے ہی کوٹھے پر جاتے ہوئے مجھے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ ہر رات میری ان حسیناؤں کے رنگین آنچل کے تلے گزر جایا کرتی۔ وہاں رقص کرتی عورتوں کو دیکھ کر میرا دل بہل جاتا اور میرے اندر ایک الگ ہی طرح کی زندگی دوڑنے لگتی۔ میں اپنی آزاد زندگی کو کافی اچھی طرح سے جی رہا تھا، مگر مجھے غصہ تو تب آتا تھا جب میں رات دیر سے گھر پہنچتا اور ابا کسی آفیسر کی طرح میری جانچ پڑتال کرنے بیٹھ جاتے۔ ان کی تفتیش پر میں بھی طرح طرح کے بہانے بنا کر انہیں ٹال دیا کرتا، مگر ان کی نظریں ایسی ہوتی تھی جیسے وہ اندر تک مجھے پڑھ رہی ہوں۔ میں ان کی نظروں سے گھبرا جاتا اور ادھر ادھر ہو جاتا۔ میری راتیں یوں ہی رنگین ہوا کرتی تھی۔ تب اچانک وہیں پر میں نے ایک طوائفہ کو ناچتے ہوئے دیکھا۔ وہ شاید اس کوٹھے پر نہیں آئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی اس کوٹھے پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اچانک میری نظروں کا مرکز بن چکی تھی۔ وہ ہر رات اپنا خوبصورت ناچ دکھاتی، جس کے باعث مجھ جیسے نہ جانے کتنے ہی مرد اس پر فدا تھے۔ میں ہر رات اس کے ناچ کو کافی غور سے دیکھا کرتا اور خوب مزے لیا کرتا۔
کبھی وہ ناچ دکھانے نہیں آتی تو مجھے بے چینی سی ہو جایا کرتی، پھر میں بھی بھری محفل سے اٹھ کر چلے جاتا اور رات بھر اس کی غیر موجودگی کو سوچتے رہتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ وہ گھونگھٹ اوڑھ کر مورنی کی طرح ناچتی اور محفل لوٹ لیا کرتی، اور اس محفل میں موجود مرد کتنے ہی دیر تک اس کے سحر میں کھوئے رہتے۔ میں روز بروز اس کے سحر میں ڈوبے جا رہا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا، حالانکہ میرے اور اس کے درمیان آج تک ایک بات بھی نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوا کرتی۔ جب مرد اسے اپنی غلیظ نگاہوں سے دیکھا کرتے تو میرے تن میں آگ دوڑ جایا کرتی۔ ایسے ہی ایک رات وہ ناچ رہی تھی، تبھی ایک بوڑھے شخص نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، جس پر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں نے اس بوڑھے کو 2 تھپڑ رسید دیے اور اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ تم ایسے لوگوں کے سامنے مت ناچا کرو، جس پر وہ گھونگھٹ میں سے مجھے کچھ پل کے لیے دیکھنے لگی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ یہی میرا کام ہے اور میں یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہی، بلکہ میری کافی ساری مجبوریاں ہیں اور انسان مجبوریوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات سن کر کتنی دیر تک اداس رہا، مجھے اس کا اداس لہجہ یاد کر کے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ دوسری صبح میں جلدی سے اس کوٹھے پر پہنچا جہاں وہ ہمیشہ کی طرح اپنے رقص سے محفل کو رنگین بنائے ہوئے تھے اور مرد اس کے سحر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس کا رقص ختم ہونے کے بعد میں اس کے کمرے میں گیا اور اس سے وہی بات کہنے لگا، تم یہ سب چھوڑ دو۔ میری بات پر وہ پھر اپنی مجبوری مجھے بتانے لگی تھی، جس پر میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری ایسی کون سی مجبوری ہے جو تمہیں یوں لوگوں کے سامنے رقص کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ تب اس نے گھونگھٹ کے پیچھے سے مجھ سے کہا تھا اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے اور وہ ایک گھر کی چاہ میں یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ یہاں کم از کم اسے 2 وقت کی روٹی تو میسر ہے اور سر پر چھت بھی ہے۔ وہ ہر بار اپنی باتوں سے میری زبان بند کر دیا کرتی، اس بار بھی میرے پاس اسے کہنے کے لیے کوئی بھی لفظ نہیں بچے تھے۔ میں خاموشی سے واپس آ گیا، مگر میری بے چینی تھی کہ کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں ہر رات اسے محفل لوٹتے دیکھنے کے لیے بڑے ہی شوق سے آیا کرتا، ایسے جیسے اسے نہیں دیکھا تو میری صبح نہیں ہوگی۔ پھر میں ایک رات اس کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دوں گا، تم چاہو تو میں تمہیں رہنے کے لیے محفوظ ٹھکانہ بھی دے سکتا ہوں، مگر تم یہ کام چھوڑ دو۔ میری بات سن کر وہ گھونگھٹ کے پیچھے سے شاید مسکرائی تھی، پھر مجھ سے کہنے لگی تھی، آپ کس حق سے مجھے ایک محفوظ ٹھکانہ دیں گے؟ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں ایسے ہی کسی مرد سے پیسے نہیں لیتی ہوں جب تک خود محنت نہ کر لوں۔ میں اس کی باتوں پر ہمیشہ سے لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں نے اسے اپنے دل کا حال سنا دیا اور کہہ دیا کہ میں تم سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ یوں میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم جیسی طوائفوں سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، یہاں سب دل لگی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر میں نے اسے ایک بار نہیں کئی بار اپنی محبت کا یقین دلایا، جس پر شاید اسے میری محبت پر یقین ہو چکا تھا۔ اس رات اس کا رقص کے بعد میں اس کے کمرے میں چلا آیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، جس پر وہ بہانے بنانے لگی۔ پھر میری ہر روز یہی تکرار ہوتی کہ تم مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، تو وہ کہتی کہ شادی کے بعد ہی دکھاؤں گی۔ اس کے منہ سے شادی کا لفظ سن کر میں اپنی جگہ ساکت ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اسے شادی کر لی تو میرے ابا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ وہ ہر روز مجھ سے کہتی کہ تم مجھ سے کب شادی کرو گے؟ میں اس کے سوال کو گول کر دیتا، حالانکہ میرا دل بھی شدت سے اسے شادی کرنے کو چاہتا، مگر میں اپنے ابا کے خوف سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا۔ وہ بھی میری نظریں چرانا دیکھ لیا کرتی، اس لیے خاموش ہو جایا کرتی۔ پھر ایک دن میں نے خود ہی اسے آ کر کہا کہ وہ اپنی تیاری کر لیں، میں جلدی ہی تم سے شادی کر رہا ہوں۔ میری بات پر اسے شاید یقین نہیں ہوا تھا۔ یہ میں نے جلد ہی اسے شادی کر لی۔ جو ہی شادی کی رات بے صبری سے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری اپنی بیوی تھی۔ یہ 1 سال پہلے کی بات تھی۔ ایک دن ابا کو اچانک کسی نے میری روش کے بارے میں بتا دیا، جس پر ابا نے مجھ سے یا گھر میں کسی سے بھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا، بس خاموش رہ گئے۔ پھر اچانک ہی گھر میں میرے نکاح کا شور اٹھا۔ میرے ابا جن کی مرضی کے بغیر ہمارے گھر میں ایک پتا بھی نہیں ہلا کرتا تھا، میرے ابا نے میرا نکاح اپنے دوست کی بیٹی سے طے کر دیا۔
میں جو اپنے ابا کے طور طریقوں سے کافی نالاں تھا، اس لیے جیسے ہی مجھے اپنے نکاح طے ہونے کی خبر ملی تو میں نے گھر میں شور ڈال دیا، مجھے اتنی جلدی نکاح جیسے بندھن میں نہیں بندھنا۔ اور ویسے بھی میں آزاد فضاؤں میں اڑنے والا پنچھی تھا، جس کی دوڑ میرے اپنے ہاتھوں میں بھی نہیں تھی۔ ابا کے فیصلے پر میں نے خوب اعتراض کیا، چونکہ میرا بس صرف اپنی ماں پر ہی چلتا تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں سے حرام موت کو گلے لگانے کی دھمکی دے ڈالی۔ میری اس دھمکی پر اماں بری طرح بوکھلا گئی۔ وہ اپنے تمام بیٹوں میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتی، اس لیے اماں ابا کو سمجھانے بھی گئی تھی۔ اماں کے کہنے کا ہی اثر تھا کہ ابا میرے پاس آئے اور مجھے اپنے روبدار لہجے میں پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے، کیوں نہیں کرنا چاہتے تم یہ نکاح؟ تب میں نے سر جھکا کر اپنے ابا سے کہا تھا کہ مجھ میں اتنی جلدی ذمہ داریاں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے میں یہ نکاح نہیں کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو چکے تھے، پھر کچھ سوچتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ ابھی صرف نکاح ہوگا، اور جب تم کچھ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تب رخصتی ہوگی۔ میں اپنے ابا کے سامنے مزید کچھ کہنے کی خود میں ہمت نہیں محسوس کر رہا تھا، تبھی ابا کے سامنے مزید احتجاج جاری نہیں رکھ سکا۔ یوں میرا نکاح سعدیہ سے ہو چکا تھا۔ سعدیہ کے والد سرکاری ملازم تھے، مگر ایماندار ہونے کے باعث ان کے حالات بھی ہمارے گھر کے حالات کی طرح ہی درمیانی سے تھے۔ ابا کو اپنے دوست کی ایمانداری کافی بھایا کرتی تھی، اس لیے ابا نے اپنی دوستی کو مجھے قربان کرنے کا مزید مضبوط ذریعہ بنا دیا۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود میرا نکاح سعدیہ سے ہو چکا تھا۔ مجھ سے بڑے بھائی مجھے نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے اور میں ان سے سب سے ناراض تھا۔ کھردرے سے لہجے میں مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے میرے بھائیوں نے کہا کہ اپنے دلہن کو تو دیکھ لو، مگر میں نے خود پر پتھر بناتے ہوئے صاف لہجے میں انکار کر دیا کہ مجھے دلہن نہیں دیکھنی ہے۔ پھر میں اپنے ہی نکاح کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ کوٹھے میں لگی رونق کا نظارہ کرنے نکل گیا تھا، اور پیچھے میرے ابا اماں سب کو میری غیر موجودگی کا جواز پیش کرتے رہے تھے۔ یوں ہی نکاح کے چند روز بعد میری بھابھی میرے پاس آئی اور مجھے چھیڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ اتنی بھی کیا ناراضگی، اپنی بیوی کی تصویر ہی دیکھ لو۔ بھابھی نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کی تصویر لہرائی تو میں حیران رہ گیا۔ سرخ دلہن کے لباس میں موجود وہ کوئی اپسرا ہی تھی۔ ایک پل کے لیے مبہوت ہو چکا تھا میں۔ پھر تصویر بھابھی کی طرف اچھالتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وہ میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ میری بات سن کر میری بھابھی کافی پریشان ہوئی، مگر پھر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے میرے کمرے سے نکل چکے تھے۔ یوں ہی دن بیتے جا رہے تھے اور میں اپنے نئے بندھے رشتے سے دن بدن بے خبر ہوتا چلا گیا۔ میں بھول چکا تھا کہ میری ایک بیوی بھی ہے، جسے ابا اپنی پسند سے میرے لیے گھر رخصت کر کے لانا چاہتے ہیں۔ میری آوارہ گردیاں دن رات بڑھتی جا رہی تھیں، میری راتیں کوٹھے پر اور دن اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ گزر رہے تھے، مگر آج میں اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت کا مجسمہ بن چکا تھا۔ مجھے آج بھی ہمارے نکاح والے دن کی وہ تصویر یاد تھی جسے دکھاتے ہوئے میری بھابھی مجھے چھیڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنی حیرت سے دور کرتے ہوئے اسے پوچھا تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی، میں تو کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ تبھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ہاں، آپ نے مجھ سے ہی محبت کی ہے، اور میں ہی وہ لڑکی ہوں جسے آپ ہر روز کوٹھے میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے صدمے میں چلا گیا۔ پھر مجھے ہوش آیا تو اس سے پوچھنے لگا کہ تم کیسے کوٹھے تک پہنچی ہو؟ میری بات سن کر وہ کچھ اداس سی ہو چکی تھی اور اداسی بھرے لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے اپنی بات کہنے لگی کہ میرے ساتھ زندگی نے کبھی اچھا نہیں کیا۔ ایک تو ایسے شخص سے میرا نکاح ہوا جو میرے لیے اپنے دل میں کوئی بھی جذبات نہیں رکھتا، اوپر سے دوسرا ستم مجھ پر تب ہوا جب میں کراچی سے لاہور گئی۔ میرے ابا کی لاہور پوسٹنگ ہو چکی تھی۔ لاہور آنے کے بعد میرے ابا کچھ بیمار سے رہنے لگے۔ میں دن رات اپنے ابا کی فکر میں ہلکان ہوا کرتی تھی۔ تبھی ایک دن اچانک ابا کی شدید طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ میں ابا کو بیمار دیکھ کر بوکھلا سی گئی، اسی لیے کبھی گھر کے باہر چکر کاٹتی تو کبھی اندر، مگر اللہ نے شاید میرے ابا کو اتنی ہی زندگی عطا کی تھی، تبھی ابا بچ نہیں پائے تھے۔ ابا کی اس دنیا سے رخصت ہونے پر میں کافی ٹوٹ چکی تھی۔ اپنی بکھری ہوئی حالت میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ میرے پاس صرف آپ کا نمبر تھا، جس پر میں نے اپنے حالات سے مجبور ہو کر آپ کو کال بھی کیا تھا، مگر آپ نے تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کے اس رویے سے شدید دل برداشتہ ہوئی تھی۔ میری مالی حالت بھی کافی پستہ ہو چکی تھی۔
ابا کو جو رہنے کے لیے گھر ملا تھا وہ بھی کچھ ہی دنوں میں مجھے خالی کرنا پڑا۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ان کا استعمال کر کے کراچی آ جاتی، کیونکہ سارے پیسے بابا کے علاج پر خرچ ہو چکے تھے۔ میں کافی مشکل میں گھر چلا رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنے گھر کے قریب رہ کر انکل آنٹی سے مدد مانگی، جنہوں نے ابا کے آخر وقت میں میری کافی مدد کی تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی شریف نظر آتے تھے اور میں شدید مصیبت میں گھری تھی، اسی لیے میں نے ان دونوں پر بھروسہ کر کے انہیں اپنی ساری حقیقت بتا دی، جس پر وہ کافی پریشان ہو چکے تھے۔ مگر ان کی پریشانی مصنوعی تھی، وہ دونوں بھی جھوٹے اور مکار تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میری مدد کریں گے، پھر میں ان کے کہنے پر اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر رہنے چلی گئی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں مجھے اپنے گھر رکھ کر مجھ سے اتنی بڑی قیمت وصول کریں گے۔ مجھے ان کے گھر رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ تبھی ایک دن آنٹی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم میری بہو بن جاؤ۔ میں ان کی محبت دیکھ کر ان پر نثار ہوتی رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میرا نکاح پہلے ہی میرے بابا نے اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ میں انہیں لاکھ سمجھانے کی کوشش بھی کرتی رہی، مگر وہ میری بات نہ مانی اور مجھے زبردستی تیار کروا کے میں ان کے زبردستی کرنے پر چیختی رہی، مگر انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہا کہ میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے جس کا بدلہ تمہیں سود سمیت چکانا ہوگا۔ میں ان کی بات سن کر روتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس نئی مصیبت سے خود کو نکالوں۔ چونکہ اس مصیبت میں خود اپنی بے وقوفی کے باعث پھنسی تھی، اس لیے میں خود کو خوب کوس رہی تھی۔ وہ آنٹی مجھے زبردستی اپنے پاگل بیٹے سے بیاہنا چاہ رہی تھی۔ پھر میں جیسے تیسے کر کے ان کے چنگل سے نکل کر ریلوے اسٹیشن پہنچی تھی، مگر شدید کمزوری اور نقاہت کے باعث بے ہوش ہو گئی تھی۔ تبھی اس ریلوے اسٹیشن پر مجھ سے زری بائی ٹکرائی تھی، جو کوٹھے کی مالکن تھی۔ میری سفید چمڑی اور سنہری بال شاید زری بائی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھے، اسی لیے وہ میرے بے ہوش وجود کو اٹھا کر اپنے کوٹھے پر لے آئی تھی۔ پھر مجھے زری نے نیا نام دیا تھا اور ساتھ ایک طوائف کی پہچان دی۔ میں اس کے کہنے پر مردوں کے درمیان رقص کیا کرتی، مگر اس کی بات سننے کی بھی میری ایک شرط تھی کہ میں کبھی مردوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ وہ بھی شاید میری طرح کسی زمانے میں حالات کی ماری تھی، تبھی اس نے میری بات مان لی تھی، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے 2 وقت کا کھانا دیا کرتی اور میرے سر پر بغیر کسی خوف کی ایک چھت آ چکی تھی۔ کہیں سارے لوگ مجھ سے محبت کا دم بھرتے رہے تھے، مگر ان مردوں کی محبت کے پیچھے ہوس چھپی تھی، اور میں چونکہ اپنا آپ سب کچھ اپنے شوہر کے نام کر چکی تھی، اس لیے کوئی مرد مجھے اپنی طرف راغب نہیں کر پایا تھا۔ پھر ایک دن اچانک میری نظر آپ پر پڑی۔ میں آپ کو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، مگر میں نے کبھی آپ پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھونگھٹ کے پیچھے چھپے چہرے کو دیکھ کر آپ دوبارہ مجھ سے دور چلے جائیں۔ مگر وقت نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔ اچانک میں آپ کی نظروں کا انتخاب بن چکی تھی۔ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، اور اب دیکھ لیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں۔ میں اس کی ساری کہانی سن کر کتنی ہی دیر خاموش کھڑا رہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ میری آزاد فطرت اور خیر ذمہ دارانہ طبیعت کے باعث میری بیوی کو اس زمانے کی اور نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھانی پڑی تھی، یا پھر مزید میری وجہ سے وہ نہ جانے اور کہاں کہاں خوار ہوتی پھرتی تھی۔ شاید خدا کو بھی اس پر ترس آ چکا تھا، اس لیے ہماری راہیں جدا ہونے کے باوجود ایک کر دی گئی تھی۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا تھا کہ میں اسے دوبارہ کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، بلکہ آخری دم تک یہ شادی نبھانے کی کوشش کروں گا۔ میری بیوی کافی سادہ لو تھی، اس لیے میرے وعدے پر یقین کر گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد میں اسے اپنے ابا کے پاس لے گیا۔ ابا جو مجھ سے کافی خفا رہتے تھے، اپنی بہو کو سامنے دیکھ کر انہیں پہلے تو حیرت ہوئی، پھر وہ مارے خوشی کے میرے کندھے تھپ تھپانے لگے اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگے کہ آج تم نے اپنے دوست کے سامنے مجھے سرخرو کر دیا ہے۔ میں اپنے ابا کی محبت دیکھ کر ایک بار پھر نادم ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی مجھے یہ خوشی بھی تھی کہ اب ابا مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ اماں اور میرے بھائی بھابھیاں بھی میرے اس فیصلے سے کافی خوش ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ ابا کا فیصلہ میرے لیے بہتر نہیں بلکہ بہت بہترین تھا۔ سعدیہ ایک اچھی اور نیک بیوی تھی۔ ہم دونوں ایک خوشحال مثالی زندگی گزار رہے تھے، جہاں پر بڑوں کی دعائیں بھی تھیں اور ان کا ساتھ بھی تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے۔